جو اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے ہمیشہ اللہ سے کنیکٹ کیا. دیکھیں اس صحابی کو چاہیے کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی کمپنی, لیکن اللہ کے نبی نے اس کا بھی کیا فارمولہ بتایا کہ اللہ کو سجدے کرو. تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو ایون ایکسٹریم تو قبروں کو بھی سجدہ ہو رہا ہے. خیر یہ تو بہت ہی جہالت ہے, اور اب تو امید کرتا ہوں بڑا کم ہو گیا ہے, شعور بہت آ گیا لوگوں میں, لیکن اینی وے ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی ہمیشہ توحید سکھاتے, تو سجدے کا مطلب ہی توحید ہے. تو یہ ہمارا 5th آبجیکٹو ہے کہ سجدہ جو کثرت سے کرے گا, لمبا کرے گا, انشاءاللہ اس کو اللہ کے نبی کی سفارش ملے گی. نمبر 6, فیل ہیپی اباؤٹ اوور کمنگ یور اینیمی. اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حدیث ہے جب شیطان انسان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو روتا ہے. صحیح حدیث. وہ روتا اس لیے کہ مجھے موقع ملا تھا, میں نے نہیں کیا, اور میں رجیم ہو گیا, میں دھتکارا گیا. اور دیر از نو ٹرننگ بیک فار ابلیس. ابلیس جو ہے, کسی نے سوال پوچھا بھی تھا کہ از دیر اینی چانس کہ ابلیس بھی معاف ہو جائے؟ تو دیر از ایبسلیوٹلی نو چانس, کیونکہ اس کا گناہ جاریہ اس لیول کا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہ ڈومڈ ہے. اور ابلیس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مایوس کن, وہ ٹوٹلی مایوس ہے. تو جب وہ ایک مومن کو, ایک مسلمان کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹتی ہے. تو یہ امام احمد بن حنبل نے یہ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس لیے جب بھی تم سجدہ کرو تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم شیطان کو ہرا رہے ہو. وہ تمہیں روک رہا ہے سجدے سے, لیکن تم کر رہے ہو تو یو آر سکسیسفل, یو آر وکٹوریس. جب تم نماز پڑھو, جب تم سجدہ کرو تو وکٹری تمہاری ہے, کیونکہ شیطان کے خلاف تم نے جنگ جیت لی ہے, لیکن یہ جنگ جاری رہے گی. نمبر 7, فیلنگ اے سینس آف سیلف آنر. اس پہ امام احمد رحمہ اللہ کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا, او اللہ, as you have protected my face from prostrating to anyone other than you, then protect it from asking anyone other than you. امام احمد بن حنبل نے اس سیلف آنر کی ہمیں ایک, آپ کہہ لیجئے, ایک تصویر دکھائی. سیلف آنر کیسے آتا ہے سجدہ کر کے؟ دیکھیں امام احمد کہتے تھے کہ یا اللہ, جیسے تو نے میرے چہرے کو بچا لیا کسی اور کے سامنے جھکنے سے اور صرف اپنے سامنے جھکایا, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بچا لے کہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. تو اس سے انسان میں ڈگنیٹی آتی ہے, سیلف آنر آتا ہے, انسان کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ اپنی پرسنالٹی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں, کئی لوگ اپنی پرسنالٹی نا بہت انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں سے انڈیپینڈنٹ. تو اس کا بہترین حل ہے کثرت سے سجدہ. اس کا بہترین حل ہے سجدے میں اللہ سے کنیکٹ کرنا اور صرف اللہ سے مانگنا, صرف اللہ سے مانگنا. یہ وہ ابو ذر غفاری کا ایک واقعہ آتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ہمیشہ اپنا کام خود کرتے تھے, اور اتنا ان کا تقویٰ اور توکل تھا کہ یہاں تک کسی کو آج تک یہ بھی نہیں کہا مجھے پانی پلا دو, حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ ابو ذر جو مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ, اسی میں تیری عزت ہے, اسی میں تیرا سیلف آنر ہے. تو صحابہ کی یہ تربیت تھی. تو اینی وے سجدے سے انسان کی یہ پرسنالٹی سٹرونگ بن سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کم پھیلائیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ ریلائنٹ ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابلیس جب بھی سجدہ کرتے دیکھتا ہے کسی کو, کہتا ہے وہ ٹو می, تباہی ہے میرے لیے. The son of Adam was commanded to prostrate and he prostrated, so for him is paradise. وہ پچھتاتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. And I was commanded to prostrate but I refused and for me is hellfire. تو وہ یہ باقاعدہ الفاظ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے دشمن کو ہرا رہے ہو باقاعدہ. آپ کچھ حدیث کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ پوزیشن تھی. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. ابو بکرہ فرماتے ہیں اصطلاح ہو, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گڈ نیوز یا کچھ اچھی چیز سنتے تھے تو وہ سجدے میں گر جاتے تھے. تو یہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. کوئی رزلٹ آیا آپ کا, کہیں کوئی اچیومنٹ ہوئی آپ کی, دنیاوی اچیومنٹ, تو آپ سجدہ کریں اللہ کو. اس سے آپ کا گریٹیٹیوڈ بھی بڑھے گا. بلکہ دن میں ایک بار اس طرح کا گریٹیٹیوڈ والا لمبا سجدہ ضرور کیا کریں کہ اللہ نے میرے امور سنبھالے ہوئے. تو جب گریٹیٹیوڈ بڑھے گا, لائن شکرتم لازیدنکم, ٹھیک ہے, آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ, ایلیویشن آف رینک اینڈ ریموول آف سن. حضرت صوبان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یو مسٹ پرفارم مینی پروسٹریشنز ٹو اللہ
for you do not prostrate to Allah, but that Allah will raise you 1 degree for it and erase 1 sin for it. सजदे कसरत से करो, क्योंकि जब तुम सजदा करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा स्टेटस बढ़ाता है जन्नत में, और अल्लाह ताला एक गुनाह मिटाता है तुम्हारे नामाए अमाल से. तो ये कितना जबरदस्त तरीका है अपने गुनाह मिटवाने का. ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, The most beloved word to Allah Almighty is that one says while prostrating, Rabbi inni zalamtu Rabbi faghfirli fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. ये हज़रत अली से दुआ साबित है. हज़रत अली ने कहा कि सबसे जो बिलवेड अल्लाह ताला को है दुआ सजदे में वो ये है. अब ये हज़रत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी, तभी उनसे मरवी है. तो देखें इसका मतलब कि सजदे में बेशुमार दुआएं सिखाई गई हैं. ठीक है, तो रब्बी इन्नी ज़लमतु रब्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता. क्या है ट्रांसलेशन? ओ माय लॉर्ड, आई हैव डन रॉन्ग, माय लॉर्ड फॉरगिव मी, फॉर नन फॉरगिव सिंस बट यू. तो ये बहुत खूबसूरत दुआ. इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई सही मुस्लिम में, बहुत ही जामे अमेजिंग दुआ. अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी. ट्रांसलेशन बहुत आसान है. अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे. कुल्लाहु, कुल के कुल, कुल्लाहु कुल के कुल, ऑल ऑफ देम. दिक्काहु व जिल्लाहु, स्मॉल एंड लार्ज, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा. व अव्वलहु व आखिरहु, पुराने गुनाह पिछले गुनाह. अब देखें जो बंदा ये दुआ कर रहा है उसने जो पिछली नमाजें मिस की हैं इंशाल्लाह सजदे में जाके अल्लाह माफ कर देगा. अव्वलहु व आखिरहु, पुराने मेरे जितने गुनाह, व आखिरहु जो आने वाली जिंदगी के, सुभान अल्लाह, यानी वो भी आप माफी मांग रहे हैं अल्लाह से. व अलानियतहु व सिर्रहु, जो मैंने पब्लिक में किए या जो मैंने छुप कर किए. अब ये आप इतनी फील से पढ़े सजदे में जाके तो मजा आ जाता है नमाज का, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंटेंटमेंट मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि आप जब सलाम फेरोगे आपको तसल्ली होगी कि मैं गुनाह माफ करवा लिए इंशाल्लाह अपने अल्लाह से. तो ये दुआ याद कर लेनी चाहिए. अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी, बहुत आसान है. अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी, कुल्लाहु कुल के कुल, दिक्काहु व जिल्लाहु, स्मॉल एंड लार्ज, व अव्वलहु पिछले, व आखिरहु आने वाले, व अलानियतहु अलानिया, व सिर्रहु सिर मख्फी या छुपे हुए, सिर्रहु छुपे हुए. ये दुआ साबित है. फिर ये हदीस बहुत खूबसूरत है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत लंबी हदीस है लेकिन मैं आपको इसको स्मॉल छोटा करके बताता हूं कि जब लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो क्या ये मामला है. तो दे विल बी नोन बाय देयर ट्रेस मार्क्स ऑफ प्रोस्ट्रेशन. असल में जहन्नम से हर उस शख्स को निकाल लिया जाएगा. कुछ लोग पुल सिरात क्रॉस करते हुए जहन्नम में गिर जाएंगे खुदा न खास्ता, क्योंकि उनके अमाल इतने स्ट्रांग नहीं होंगे. तो जब उनको देखा जाएगा कि कुछ उनका माथा चमक रहा है तो उनको निकाल लिया जाएगा. उसकी वजह यह है कि माथा इसलिए चमक रहा था क्योंकि वो सजदा किया करते थे, नमाज पढ़ते थे दुनिया में, लेकिन अमाल इतने स्ट्रांग नहीं थे कि पुल सिरात क्रॉस कर सके, लेकिन उनको निकाल लिया जाएगा. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग सजदे की जगह पर हराम है. यानी इतना जबरदस्त ये एक्ट है सजदा कि जहन्नम की आग इसको छू नहीं सकती इस जगह को. कंपनी ऑफ रसूलुल्लाह ये हदीस मैं आपके सामने रख चुका हूं कि जो इंसान कसरत से सजदे करेगा तो क़यामत वाले दिन भी उसको कंपनी मिलेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जन्नतुल फिरदौस में भी उसको कंपनी मिलेगी अल्लाह के नबी. एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज फॉर सुजूद गो टू ग्रेट लेंथ्स इन मेकिंग दुआ इन इट एज इट इज लाइकली दैट योर दुआ शैल बी आंसर्ड. लंबा लंबा सजदा करो, बहुत लाइकली है तुम्हारी दुआ सजदे में कबूल की जाएगी. ठीक है, और कन्विक्शन के साथ जो है वो दुआ करो. इसके बारे में सुफियान बिन उयैना का एक कोट है मेरे सामने. वो कहते हैं कि वट एवर ईवल यू नो अबाउट योर सेल्फ शुड नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम मेकिंग दुआ, बिकॉज अल्लाह एक्सेप्टेड द दुआ ऑफ द वर्स्ट ऑफ क्रिएशन. देखिए वो कहते हैं कि सजदे में जब जाओ तो इस कन्विक्शन के साथ जाओ कि अल्लाह मेरी कंफर्म दुआ कबूल करेगा. क्यों? क्योंकि अल्लाह ने वर्स्ट ऑफ क्रिएशन की दुआ भी कबूल की है. कब? इबलीस. इबलीस ने अल्लाह को कहा था कि ए मेरे रब मुझे ता क़यामत छूट दे दे. ठीक है, जब वो उसने चैलेंज किया, कुफर किया, तो उसने कहा कि ए मेरे रब मैं इन्हें गुमराह करूंगा, लेकिन उसको पता था कि अल्लाह ताला से छूट नहीं मिलेगी तो फिर नहीं ये मामला होगा, तो उसने मांग ली और अल्लाह ताला ने उसको छूट दी, यानी उसकी दुआ कबूल की.
تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ ابلیس تو نہیں ہو نا، خدا نہ خواستہ، ابلیس ورس ہے. اگر اللہ اس کی بات سن سکتا ہے تو اللہ کے آپ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی بھی بات سنے گا. سنس فال ڈاؤن، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے نماز میں، اس کے گناہ اس کے کندھے پہ آ جاتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں. یہ ایک روایت ہے. صوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ایک صحابی ان سے ملے، اور یہ فریڈ سلیو آف رسول اللہ حضرت صوبان. تو صحابی جب ان سے ملے تو انہوں نے حضرت صوبان سے پوچھا، انفارم می آف اے ڈیڈ تھرو وچ اللہ ول گرانٹ می گڈ اینڈ ایڈمٹ می انٹو پیراڈائز. تو وہ کہتے ہیں صوبان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں. اس نے بڑا بھاری سوال پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا ڈیڈ بتائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بہت خیر دے اور مجھے جنت میں جگہ دے. تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا، ہولڈ آن ٹو سجود، سجدے کو ہولڈ آن کرو. For indeed I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, there is no slave who performs a sajda except that Allah raises him a level through it and wipes away a sin through it. تو اس لیے صحابہ کا آنسر سجدے کے حوالے سے بڑا زبردست یہ آنسر ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور اس کو جنت میں جگہ ملے تو وہ سجدہ اپنا سٹرونگ کرے، اور سجدہ وہ سٹرونگ کرے گا تو اس کی کردار سازی بھی ہو جائے گی. ابھی یہاں پہ کوئی کویسچن کر سکتا ہے نا کہ دیکھیں یہ مولوی لوگ ہر وقت عبادت کی باتیں کرتے ہیں، حقوق العباد کی عبادت جو ہے نا بات نہیں کرتے ہیں. بھائی یہی تو حقوق العباد ہے. جو بندہ سجدہ کرے گا اور دل سے کر رہا ہے اور خدا خوفی سے کر رہا ہے تو وہ حقوق العباد میں بھی اچھا ہوگا. جو بندہ سجدہ ہی نہیں کر رہا تو حقوق العباد پہلی تو بات اس کو فائدہ کیا دیں گے دنیا کے علاوہ، دوسری بات کہ ہو سکتا ہے اس کے حقوق العباد اچھے نہ ہو، لیکن جو خدا خوفی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ بھی نرمی کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے کردار میں نکھار آ جائے گا. تو یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے لمبے سجدے کرنا. تو بہرحال یہ حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ صوبان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور لاسٹلی دیکھیں عباد الرحمن کا پیسج ہے پورا سورہ فرقان میں. اللہ نے عباد الرحمن ہے اللہ کے بندے، یہ بہت زبردست ٹائٹل ہے. اللہ نے عباد الرحمن کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ مینشن کی. فار ایگزامپل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا اگنورنس سے پالا پڑتا ہے تو یہ ورڈز آف پیس کہتے ہیں، ورڈز آف ڈگنیٹی کہتے ہیں، یعنی بدتمیزی نہیں کرتے ان کے ساتھ یا سخت لہجے میں ان ریٹرن بات نہیں کرتے، بلکہ یہ جو ہے پیس کے سلام سلام کے ورڈز کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے شاید سے یہ مطلب سمجھ لیا کہ السلام علیکم کہنا چاہیے. جیسے وہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ کسی دوست سے بحث کر رہے ہیں نا تو نیچے لکھ دیتے ہیں اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی دوست کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل ہو، یا دوسرے کو شو کرانا ہے تم پکے جاہل ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. ورڈز آف پیس کا مطلب ہے ڈگنیٹی، ورڈز کا پیس کا مطلب ہے صلح صفائی والے الفاظ یا کائنڈنس والے الفاظ، یا بس یہ کہ پیچھے پیچھے رہو کہ ٹھیک ہے سلام سلام پیس پیس، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ مطلب ہے.